کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے گاؤں کلری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ تبدیلیوں کی تو ہر جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے، اور کلری جیسے پسماندہ جگہ یہاں پر بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اسپیشلی میں تھوڑا سا اس بات سے ہرٹ ہوں کہ یہاں پر ہماری جو ہے نا بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے یہ ایک لیول پہ آ کے رک گئی ہے۔ یعنی بچیوں کو پہلے تو یہاں پر پرائمری اسکول تھا تو پرائمری تک ہی روک دیا جاتا تھا، پھر 8ویں تک روک دیا گیا، مستقل لوگ نہیں بھیجتے تھے، پھر ہائی اسکول بن گیا تو اب میٹرک لمٹ بن گئی ہے، بڑی مشکل سے بچیاں اب انٹر تک جاتی ہیں، اور کچھ گھرانوں کی، اور جو 70% جو بچیاں ہیں وہ میٹرک کے بعد ایجوکیشن نہیں کرتی یا انٹر پہ جا کے رک جاتی ہیں۔ لیکن اب جو وقت کے تقاضے ہیں، بچوں کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب جب تک ہماری گاؤں کی بچیاں یا سارے علاقے کی بچیاں جب تک یونیورسٹی میں اور اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں جائیں گی تو یہ چینج نہیں آئے گی، جو ہے نا وہ ماحول چینج نہیں ہوگا۔ بچیاں جب تک نہیں پڑھیں گی تو پھر گھر نہیں سنوریں گے۔ تو ایک تو میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ہمارے گاؤں کی جو بچیاں ہیں نا وہ ساری اعلیٰ تعلیم کی طرف جائیں، یہاں سے آ کے پھر گھر نہ بیٹھیں، اور میری والدین سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ بچیوں کو مزید آگے پڑھائیں۔ اس کے علاوہ کلری میں چینج تو اسپیشلی ہم نے اپنے گاؤں کو بہت گندہ کیا ہوا ہے، بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گلیوں کو کشادہ اور صاف رکھیں، جو آئے دن ہی گلیاں گزرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بندہ آتا ہے تو بڑا مشکل پیش ہوتی ہے لوگوں کو۔ گاؤں میں جگہ جگہ پہ پتھر اور یہ کیکر اور ان چیزوں سے جو ہے نا پانی کچرے سے گلیاں بھری ہوئی ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ گلیوں کو جس طرح بڑی لینتھ تھی اسی میں کشادہ کر دیا جائے اور ان کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ آپ نے ماشاءاللہ بزنس میں بڑا نام کمایا، اور فارینر بھی آپ کے پاس بزنس کے ریلیٹڈ آتے رہتے ہیں، تو آپ کا کیا بزنس ہے اور اس کی کیا انفرادیت ہے؟ جی، میرا جو بزنس ہے بیسیکلی یہ سرامکس کا را مٹیریل کا ہے۔ سرامکس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کلے ہوتی ہے، جو مٹی ہوتی ہے، یہ مختلف کیمیکل کلیز ہوتی ہیں، اس میں کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، ایلومینا، آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، اور اس کلے سے جو مٹی ہے اس سے جو اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ دے کر جو کوئی اسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے نا اس کو سرامکس کہتے ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں کہ یہ جو سرامکس ٹائل ہے جو فلور پہ لگتی ہے، وال پہ لگتی ہے، واش روم اور کچنز میں لگتی ہیں، اور کوٹھیوں کے فرنٹس پہ لگتی ہیں، یہ ہو گئے، یا یہ جو آپ کے واش بیسن وغیرہ ہو گئے، یہ بجلی کے کھمبوں پہ جو کالے کالے رنگ کے وہ انسولیٹر لگے ہوتے ہیں، پلیٹس، اور وہ سرامکس ہوتے ہیں۔ تو میں ان تمام سرامک انڈسٹری کو جو ہے نا ان کا را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں فارنر، تو الحمدللہ میں نے اس میں بہت ریسرچ کی ہے، بہت پڑھا ہے، بہت سیکھا ہے۔ تو اب چائنیز جو ہے نا پاکستان میں آ کے جب بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں ٹائل کی انڈسٹری لگائی ہیں، تو میرا بہت زیادہ بزنس اب چائنیز کے ساتھ ہے۔ تو وہ آتے رہتے ہیں مائن کی وزٹ کے لیے، یا نئی جو ہے نا وہ اپنی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ مشاورت کے لیے بھی ہمیں بلاتے بھی رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے بھی رہتے ہیں۔ انفرادیت اس کی اب یوں سمجھ لیں کہ ہمارے علاقے میں اس بزنس کو سب سے گیا گزرا بزنس سمجھا جاتا تھا۔ جو علاقے کا کوئی غریب بندہ ہوتا تھا جس کے کوئی اور کوئی کام روزگار نہیں ہوتا تھا تو وہ یہ مٹی والا کام کرتا تھا۔ یعنی یہاں پہاڑ نزدیک تھے تو کوئی بندے اس کو اس طریقے سے اختیار کرتے تھے کہ وہ کوئی ایک آدھ لیز ہولڈر سے مائن لے لیتے تھے اور پھر مزدور لگاتے تھے، تو مہینے میں ایک آدھ گاڑی کوئی 2 بیچ دی، اور باقی لوگ اسی میں مائنز میں جا کے مزدوری کرتے تھے۔ لیکن میں نے اس بزنس کو جب اڈاپٹ کیا تو مجھے بھی بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ نکمے ہیں، یہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، دری رکھی موڑ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ مٹی والا کام شروع کیا ہے۔ تو میں نے بہت تنقید سہی سٹارٹ میں، لیکن جب میں اسٹیبل ہو گیا تو پھر وہی جو لوگ تنقید کرتے تھے پھر وہ تعریف کرنے لگ گئے۔ تو منفرد یہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ اس علاقے میں لوگ اس کاروبار سے منسلک نہیں ہیں، حالانکہ اس میں بہت سپیس ہے کاروبار میں لوگوں کے آنے کی، اور ہمارے علاقے کے جو ٹرانسپورٹر ہیں، ٹرانسپورٹ کی بھی بہت گنجائش ہے، اس میں بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ
بھیڑ چال چلتے ہیں وہ سارے جو کراچی گئے ہیں تو وہ اپنی ہی وہ کنٹینر سروس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. حالانکہ اس میں بہت زیادہ پروفٹ کی مارجن میں بھی ٹرانسپورٹیشن میں یہاں بہت زیادہ اسپیس ہے ان لوگوں کے لیے بھی. اور انفرادیت اس کی یہی تھی کہ یہاں کوئی لوگ اس کو اس طریقے سے کر نہیں تھے, بس ایسے ہی کلے ہوتی تھی, اس کو وہ بیچ دیتے تھے تو وہ بزنس گرو نہیں کرتا تھا. ہم نے اس کو بالکل منفرد طریقے سے کیا. ہم نے اس کے کیمیکل انالیسس کرواتے تھے, پھر ہم نے سیرامکس سیکھی, پھر ہم انڈسٹری کی ان مختلف جگہوں سے مختلف کلیز لے کر ہم ایک اس کا فارمولہ بنا لیتے تھے, اس کو اکٹھا کر لیتے تھے, اس کو اسی پرسنٹیج سے مکس کرتے تھے جتنا انڈسٹری کو ضرورت ہوتی تھی. تو پھر آنن فانن جو ہے نا, ہم جب فیکٹری کی ضروریات پوری کرنے لگ گئے تو انڈسٹری نے بھی پھر باقی لوگوں کو چھوڑ کے وہ ہماری طرف رخ کیا. تو بہت جلد پھر ہم جو ہے نا اس کی پیک پہ چلے گئے. اب تو اللہ کے فضل سے میرے پاس ہزاروں کنال پہ جو ہے نا وہ رقبے ہیں جو جن میں یہ مائنز ہیں پہاڑی ایریاز میں. تقریباً 8-10 ہزار 12 ہزار کنال پہ جو ہے نا میرے مختلف پلاٹ ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے مجھے دی ہوئی ہیں کلے نکالنے کے لیے. وہاں سے ہم نکالتے ہیں اور پاکستان بھر کی جو ٹائل انڈسٹری ہے اس کو ہم سپلائی کر رہے ہیں. ایک کامیاب بزنس مین بننے کا کیا راز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کامیابی تو اللہ ہی عطا کرتا ہے, یہ اسی کی خصوصیت ہے کہ وہ کسے کامیاب کرتا ہے کسے ناکام کرتا ہے. انسان کے جو بس کی وہ ہے. تو میں اپنی اگر بات کروں تو یوں سمجھے کہ یہ میری فطرت میں تھا کہ میں نے کبھی بھی چیٹنگ نہیں کی. بس یہی چیز جو ہے نا اس نے مجھے بہت ڈیولپ کیا. میں سمجھتا ہوں کسی بھی کاروبار کے لیے نا آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بات طے کریں پھر آپ کو نقصان آئے یا فائدہ آئے آپ اس پہ کھڑے رہیں. اور کسی کے ساتھ جو ہے نا آپ لین دین کے معاملات کلیئر رکھیں, اپنی کمٹمنٹ پہ پکے رہیں اور محنت کریں. میں نے اللہ کے فضل سے اتنی محنت کی ہے کہ میرے پاس ایک سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا اور میں تمام پہاڑوں پہ جو ہے نا وہ پیدل گھومتا تھا, مائنز چیک کرتا تھا, کلیز چیک کرتا تھا. تو محنت, لگن, شوق بھی ہو آپ کو اس کاروبار کا. آپ صرف پیسے کمانے کے لیے اگر کوئی کام کریں گے نا تو آپ اس پیک پہ نہیں جا سکیں گے. آپ کو اس جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار سے آپ کو شوق ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار سے بندے کو عشق ہونا چاہیے, پھر آدمی اس پہ اسی کے مطابق اتنی محنت ہی کرے. پھر آپ کی کمٹمنٹ پکی ہو کہ فیکٹری والے کو بھی پتا ہو کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس پہ پورا اترے گا. آپ جن سے مال پرچیز کرتے ہیں ان کو بھی یہ یقین ہو کہ یہ جو بات ہم سے کر رہا ہے اس بات پہ یہی پکا رہے گا. پھر لین دین کے معاملات میں بھی آپ نے جس بندے کو پیمنٹ کرنی ہے کاروبار میں تو اس کو جس طرح صبح سورج کے چڑھنے کا یقین ہوتا ہے اس بندے کو اتنا ہی یقین ہو کہ جو اس نے پیمنٹ کی ڈیٹ دی ہے, جو ٹائم دیا ہے, اس پہ ہی ہمیں پیسے ملیں گے. تو اگر اس پہ آپ پورا اترتے ہیں اور پھر اس سے سب سے بڑی بات کہ آپ اپنی آمدن میں سے مختص حصہ غریبوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا. اور یہی بزنس کے راز ہے. یہ میں مختصر الفاظ میں کر دوں کہ آپ کی کمٹمنٹ پکی ہونی چاہیے, لین دین کے معاملات کلیئر اور اینڈ ٹائم ہونے چاہیے, محنت پوری کرنی چاہیے اور اپنی آمدن میں سے مخصوص حصہ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. تو یہ چیزیں جس بندے کے اندر بھی ہوں گی وہ ایک کامیاب بزنس مین ہوگا. آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور آپ نے محنت بھی بہت کی لیکن پھر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کامیابی ناکامی تو من جانب اللہ ہوتی ہے. تو میں الیکشن میں 2 دفعہ حصہ لیا. میں نے پہلی دفعہ میں نے 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں کونسلر کا الیکشن لڑا تو میں بہت مارجن سے جیت گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سیاست میں محنت بھی کی, لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے, بہت اچھا وہ کیا. تو جب میں چیئرمین کا الیکشن لڑا جس میں ناکام ہوا, تھوڑے سے ووٹوں سے میں ہارا ہوں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے محنت بہت کی تھی اور لوگوں نے مجھے ووٹ بھی بہت دیے تھے. ہماری یونین کونسل کے 12 پولنگ اسٹیشن تھے جن میں سے 6 میں نے جیتے تھے, 6 میرے مخالف پینل نے جیتے تھے. 6 کونسلر
بنے تھے، 3 میرے ساتھ جو تھے وہ کونسلر بنے تھے، 3 ان کے بنے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقابلہ بہت ہی کلوز تھا۔ بس جو چھوٹی موٹی جو چیزیں جن وجہ سے ہم ہار گئے الیکشن، اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا بندہ تھا، تو میں ہر دروازے تک نہیں جا سکا۔ کچھ لوگ جن کے پاس میں نہیں جا سکا، ان لوگوں نے بغیر کسی اس کے جو وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ آئے ہمارے پاس اور ہم ان کو ووٹ دیں، اور جہاں تک میں نہ پہنچا تو پھر ان لوگوں نے اس غصے میں کہ یہ ہم سے ووٹ نہیں مانگے گئے، وہ انہوں نے دوسری فری کو ووٹ دے دیا۔ پھر کچھ ہمارا ایک کلچر تھا ٹرانسپورٹ کا، کراچی میں گیا، اسپیشلی یہ جو جن لوگوں تک نہ جانے والی وجہ تھی نا، وہ کراچی میں پیش آئی۔ اپنے علاقے کے تو سب لوگوں کے پاس میں گیا، میں کراچی الیکشن کمپین کے لیے، حالانکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا، اگر میں کراچی نہ جاتا تو شاید مجھے شکست نہ ہوتی، لیکن میں کراچی گیا تو کراچی کے کچھ ٹرانسپورٹر تھے، وہاں میں گیا تو میں ان پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا تھا، تو وہ مجھے جہاں لے کر جاتے تھے میں بھی وہیں جاتا تھا۔ تو جو لوگوں کے پاس میں نہیں جا سکا تو انہوں نے ان لوگوں کی ضد میں آ کے کہ یہ فلاں بندے کے پاس گئے ہیں، فلاں بندے کے پاس گئے ہیں، تو ہمارے پاس نہیں آئے، تو پھر انہوں نے وہاں سے کراچی سے آ کے کافی یہاں انویسٹمنٹ بھی کی، ظاہر وہ ٹرانسپورٹر تھے، ان کے وسائل تھے، تو انہوں نے آ کے پھر یہاں کمپین بھی کی، الیکشن میں مخالفت بھی کی، اور وہ اس بات پہ حق بجانب بھی تھے۔ میں ان کے شکوے اس لیے نہیں کرتا کہ یا مجھے جانا نہیں چاہیے تھا کراچی، یا پھر میں گیا تھا تو میں نے سب لوگوں کے پاس جانا تھا، تو وہ جو 10 15 20 جو ہے نا ٹرانسپورٹر تھے جن کے پاس میں نہیں جا سکا تھا، انہوں نے پھر اس چیز کو اپنا فرض سمجھا کہ وہ پھر یہاں آئیں، وہ پہلے نہیں بھی آتے تھے تو پھر وہ یہاں آئے، انہوں نے کمپین چلائی، اور ایک ٹرانسپورٹر کے پاس تو سینکڑوں بندے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے 20 50 ووٹ بھی خراب کیے ہیں تو یہی مارجن تھا جس سے پھر ہم الیکشن ہار گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کو بھی جب الیکشن لڑے تو اس کو ہر بندے کے دروازے پہ دستک ضرور دینی چاہیے، پھر ووٹ ملے نہ ملے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہر بندے تک جانا نہ جانا جو ہے وہ مشکل تھا۔ اور دوسرا میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے ان مخالفین کو کہ انہوں نے اپنے ناراض لوگوں کو بھی منا لیا تھا آخر میں، اور ہم سے یہ نہیں ہو سکا تھا، اس وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے۔ آپ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں اور اس کا راز کیا ہے؟ میرے نزدیک جو ہیں جو کامیاب زندگی ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ آپ کی جو زندگی اطاعت خداوندی میں گزرے گی وہی آپ کی کامیاب زندگی ہے۔ میری عمر اب جو ہے نا 50 ایئرز ہو گئی ہے، تو اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جسے ہم کامیاب زندگی کہتے ہیں نا، یہ دراصل کامیاب زندگی وہ نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو، پیسے ہوں، دولت ہو، اولاد ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں زندگی کی کامیابی کا راز ہیں، لیکن ہم نے اولاد بھی دیکھ لی، مال بھی دیکھ لیا، زمینیں جائیدادیں بھی دیکھ لی، پیسہ، گاڑیاں، سیاسی کریز، سب چیز دیکھنے کے بعد پھر میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ یہ کامیاب زندگی اسے نہیں کہا جاتا۔ کامیابی جو ہے نا وہ صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکے تو میں سچی اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو باقی دنیا کی جتنی بھی ترقی یا یہ ہے نا، یہ اصل میں کامیاب زندگی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع گزر رہی ہو۔ باقی جو دنیاوی اعتبار سے آپ کہیں کامیاب زندگی، تو وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بہترین انسان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو لوگوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہوں، اور آپ کے ہر کام میں آپ اللہ کو مد نظر رکھیں، ان کی رضا کو، کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے اور یہی وہ راز ہے کامیاب زندگی کا۔ اپنے معاملات، پھر یہ ساری لین دین، یہ وہ چیزیں ساری اسی کے تابع آ جاتی ہیں کہ آپ جو ہے نا اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو کامیاب زندگی بھی یہی ہے، اور کامیاب زندگی کا راز بھی یہی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ؟ ویسے تو زندگی ساری یادگار لمحات سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن
جو میں کہتا ہوں اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے میری بیٹیاں تھیں، تو جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا اس دن کو میں اللہ کا وہ گاڈ گفٹڈ ڈے کہتا ہوں، یا میری زندگی کا جو یادگار دن ہے میں اس کو وہ گردانتا ہوں جب وہ میرا بڑا اب جو بیٹا ہے ماشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں جس دن پیدا ہوا وہ دن مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے۔ کیا سیکھا آپ نے زندگی سے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا ہے نا کہ میری عمر اب 50 سال ہو گئی ہے، اور اللہ نے دنیاوی اعتبار سے جو کامیابیاں تھیں وہ بھی اللہ نے عطا کی ہیں، تو میں وہ بھرپور طریقے سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو میرا تجربہ ہوا ہے کہ اس دنیا میں آپ جتنی اچھائی کریں گی اتنا آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور جتنا آپ نیگیٹو کام کریں گے اتنا آپ کے ساتھ نیگیٹو ہوگا۔ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ اسپیشلی جتنے معاملات اچھے کریں گے، جن معاملات میں آپ اچھا کریں گے آپ کو انہی معاملات میں اللہ اس کا اچھائی میں صلہ دے گا، اور جو کام آپ لوگوں کے ساتھ غلط کریں گے، غلط سوچیں گے، وہی کام آپ کے ساتھ غلط ہوں گے۔ یہ میں نے زندگی میں سیکھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ آپ اپنی آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ تمام خوشیوں اور آسانیوں کا راز اسی میں پنہاں ہے۔